الا لہ الخلق والامر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خالق بھی میں ہوں، حکم بھی میرا چلتا ہے۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کن بات صرف اللہ کی ہے، فیصلے کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ساری کائنات میں امن آئے گا اللہ کے ارادے سے، عزت آئے گی تو اللہ کے ارادے سے، ذلت آئے گی تو وہ بھی اللہ پاک کے ارادے سے۔ وتعز من تشاء، جہاں چاہے عزت دے دے، وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کر دے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے ملک دے دے، تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک چھین لے۔ انسانوں کی ذات سے متعلق جو حالات ہیں ان پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، اور انسانوں کے افعال، حرکات، سکنات پر بھی اللہ کا پہرا ہے، اور زمین آسمان کی گردش اور اس میں آنے والے حالات پر بھی اللہ پاکی کا قبضہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں پر بھی وہی بادشاہ ہے، زمینوں پر بھی وہی بادشاہ ہے۔ فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ، آسمانوں پر اس کا عرش ہے، وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ، زمین پر اس کی سلطنت ہے، فِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ، سمندر میں اس نے راستے بنائے، فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، جنت میں اس کی رحمت ہے، فِي النَّارِ عِقَابُهُ، جہنم میں اس کی پکڑ اور اس کا عذاب ہے۔ احق من ذکر، اس سے زیادہ یاد کرنے کے قابل کوئی نہیں، احق من عبد، اس سے زیادہ بندگی کے قابل کوئی نہیں، ارأف من ملک، اس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، اجود من سئل، اس سے زیادہ سخی کوئی نہیں، اوسع من اعطا، اس سے زیادہ وسعت کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں، الملک لا شریک لہ، ایسا بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، لیس معہ رب یرجع، اس کے ساتھ کوئی اور رب نہیں جس پر امید باندھی جائے، ولا وزیر یرشا، نہ کوئی درمیان میں وزیر ہے جس کو رشوت دے کر اس تک پہنچا جائے، ادعونی استجب لکم، وہ کہتا تم بلاؤ میں سنتا ہوں۔ نہ کسی واسطے کی درمیان میں بادشاہ ہے، نہ کوئی درمیان میں وزیر ہے، نہ کوئی درمیان میں آڑ ہے، رکاوٹ ہے، بلکہ اللہ پاک نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ انسانوں پر بھی اللہ کا قبضہ ہے اور زمین آسمان پر بھی۔ رفع السماوات بغیر عمد، آسمان اونچا کر دیا اپنی مرضی سے، ستون کوئی نہیں بنائے۔ جعل لکم الارض ذلولا، زمین کو بچھا دیا، مسخر کر دیا اپنی طاقت سے، والجبال ارساہا، پہاڑوں کو مضبوط بنا کے گاڑ دیا اپنی قدرت سے۔ پھر اس نے سخر لکم الشمس والقمر دائبین، ان میں آسمان زمین کے درمیان سورج چاند کا نظام چلایا، سورج اپنے مدار پر، الشمس تجری لمستقر لہا، چاند اپنے مدار پر، والقمر قدرناہ منازل، پھر سورج چاند ستارے سیارے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، ان میں کتنے خرب ہا خرب 5 ارب کہکشائیں ہیں جو اس خلا میں گردش کرتی ہیں، جن کو دیکھا جا چکا ہے، جن کو دیکھا نہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ 5 ارب کہکشاؤں میں ایک ایک کہکشاں میں 10 خرب کم و بیش سیارے ہیں، جن میں کروڑوں سیارے ایسے ہیں جو اس نظام شمسی، ہمارا نظام شمسی جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، زمین سورج کے گرد 19 کروڑ میل کا دائرہ بناتی ہے، اور سورج سے سب سے دور سیارہ پلوٹو وہ سورج کے گرد 7.5 ارب میل کا دائرہ بناتا ہے۔ یہ نظام شمسی جس میں ہم چلتے ہیں یہ 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے، اور اس خلا میں ایسے کروڑوں سیارے ہیں جن میں ہمارا نظام شمسی ایسے رکھا جا سکتا ہے جیسے پلیٹ میں چند بوٹیاں رکھی جاتی ہیں۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اتنے سارے سیاروں کو، ستاروں کو، اتنے سورج چاند سب کو چلاتا ہے، گھماتا ہے، کبھی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ایک کہکشاں کے سیارے دوسری میں پورے داخل ہو جاتے ہیں، 4 گاڑیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، سڑکوں پہ ٹکریں شروع ہو جاتی ہیں۔ آسمان زمین کے درمیان ارب ہا ارب نہیں، خرب ہا خرب سیارے، جن کی تعداد کو اللہ کے علاوہ جانتا کوئی نہیں۔ اللہ نے ان کو جب سے بنایا ہے وہ ایک نظام میں کل فی فلک یسبحون، وہ ایک نظام کے تحت گردش بھی کر رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، ایک دوسرے میں داخل بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک دن بھی ذرہ کے برابر کمی نہیں، زیادتی نہیں، ٹکراؤ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اندازہ لگانے والے کا زبردست اندازہ جس سے زیادہ کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا۔ الم نخلقکم من ماء مہین، میں نے تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دیا،
जअलतु लका क़रारन फ़ी बत्न उम्मिक, मैंने माँ के पेट को तेरे लिए करार की जगह बनाया। गशयतुका फ़ी ग़िशाइन लिअल्ला तफ़ज़अ मिन ज़ुल्मतिर रहम, तुझे पर्दों में लपेटा ताकि अंदर के अंधेरों से तुझे डर न लगे। वअल्लमतुकल जुलूस फ़ी बत्न उम्मिक, माँ के पेट में तुझे बैठना, खेलना, हरकत सिखाई। फ़हल यक़दिरु अला ज़ालिका अहदुन गैरी, मेरे अलावा कोई और ऐसा कर नहीं सकता। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, मैं हूँ जो मजबूत ठिकाने में तुझे जगह देता हूँ। और फिर दूसरी जगह क्या फरमाते कि फ़क़दरना, अंदाज़ा करता हूँ, फ़निअमल क़ादिरून, मेरे से ज़्यादा कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता अपने अंदाजे के साथ। इसलिए अल्लाह हमसे गिला करते हैं, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, मेरे बंदे मुझे छोड़कर तू मुझसे धोखा खा गया, मेरी जात के बारे में धोखा खा गया, तुझे किसने धोखा दिया? मैं तेरा रब करीम, पालने वाला, पैदा करने वाला, तख्लीक खिलकत मेरे हाथ में। फिर ऐसा नहीं उलट सुलट बनाया, फसव्वाका फअदलक, तरतीब के साथ भी बनाया और मुतनासिब भी बनाया, कोई ऐब नहीं, जहाँ चाहे ऐब रख दे। अपनी कुदरत से अल्लाह पाक ऐसा बेदाग बना के दुनिया में भेजा। कैसे भेजा? सुम्मा सबील यस्सरा, रास्ते को आसान किया। औहैतु इलल मलकिल मुवक्कल बिल अरहाम, फरिश्ते को भेजा। फ़अख़रजक अला रिशतिन मिन जनाहिह, जिससे पर के ऊपर निकाला। ला लका सिन्नुन तक़ता, दांत काटने को नहीं। वला लका यदुन तब्तिश, हाथ पकड़ने को नहीं। वला लका रिजलुन तमशी, पाँव चलने को नहीं। कैसा आजिज होता है बच्चा, न बोल सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता है, न बता सकता है, न चल सकता है, न पकड़ सकता है, न काट सकता है। ऐसे बेबसी के आलम में अल्लाह ताला फरमाते, अदरतु लका इरक़ैन रक़ीक़ैन युंबिआन लका लबनन ख़ालिसा दाफ़िअन फ़िश्शिता व बारिदन फ़िस्सैफ़ फ़हल यक़दिरु अला ज़ालिका अहदुन गैरी, मैं ऐसे आलम में तेरे लिए माँ की छाती से दूध के 2 चश्मे जारी करता हूँ, जो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म दूध तुझे पिलाते हैं। भला मेरे अलावा भी कोई और ऐसा कर सकता है? वजअलतु लका हनानन फ़ी सद्रि अबवैक, माँ बाप के दिल में मोहब्बत डालता हूँ। ला याकुलान हत्ता तशबा, बच्चा न खाए वो नहीं खाते। वला यनामान हत्ता तरकुद, बच्चा न सोए वो नहीं सोते। ये अल्लाह का गैबी निज़ाम है। ये अल्लाह पाक फ़िरौन के लिए भी अल्लाह ने चलाया, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी चलाया, और शद्दाद के लिए भी चलाया, क़ारून के लिए भी चलाया, हामान के लिए भी चलाया। अपने मानने वालों के लिए भी ये निज़ाम चलता है और ना मानने वालों के लिए भी अल्लाह पाक का यही निज़ाम चलता है। अल्लाह पाक रब बगैर असबाब के, खालिक बगैर असबाब के, मालिक बगैर असबाब के कुछ न बनाए फिर भी खालिक है, कोई ना हो फिर भी मालिक है, कोई न सजदा करे फिर भी मसजूद है, सारे सजदे में चले जाए फिर भी मसजूद है, सारे पुकारे अल्लाहु अकबर वो फिर भी बड़ा है, कोई भी ना अल्लाह का एतराफ़ करे वो फिर भी बड़ा है। या इबादी लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व हय्यकुम व मय्यतकुम व रब्बकुम व याबिसकुम व सगीरकुम व कबीरकुम व ज़करकुम व उन्साकुम कानू अला अत्क़ा क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ाद फ़ी मुल्की शैआ। इंसान, जिन्नात, जिंदा, मुर्दा, बूढ़े, जवान, छोटे, बड़े, खुश्क, तर, मर्द, औरत, सब तुम मेरे फर्मा बरदार बन जाओ, मेरी इज्जत में इजाफा नहीं कर सकते, वो हमारा मोहताज नहीं। लौ अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व हय्यकुम व मय्यतकुम व रद्दकुम व याबिसकुम व सगीरकुम व कबीरकुम व ज़करकुम व उन्साकुम कानू अला अफ़जर क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा नक़स फ़ी मुल्की शैआ। है इंसान, जिन्नात, अव्वलीन आखिरीन, जिंदा और मुर्दा, खुश और तर, बूढ़े और जवान, छोटे और बड़े, मर्द और औरत, तुम सब मेरे नाफरमान बन जाओ, मेरी इज्जत में जर्रा बराबर कमी नहीं कर सकते। या इबादी लन तबलुगू दुर्री फतदर्रूनी वलन तबलुगू नफ़ई फतनफ़ऊनी, ऐ मेरे बंदो, न तुम मुझे नफ़ा पहुंचा सकते हो न तुम मेरा नुकसान कर सकते हो। हुकूमत अल्लाह पाक की है, अर्श से लेकर फर्श तक। लहू मा फ़िस समावात, का आसमानों में भी मैं हूँ, वमा फ़िल अर्द, ज़मीन में भी मेरा हुक्म, वमा बैनहुमा, उसके दरमियान भी मेरा हुक्म, वमा तहत सरा, तहत सरा तक भी मेरा हुक्म। दाना फटता नहीं अल्लाह के अमर के बगैर। इन अल्लाह फालिकुल हब्ब वन नवा, बादल मानसून से नहीं आते, अल्लाह का इरादा चलता है, बादल आता है। हुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह, मैं हूँ हवाओं को भेजता। वस्सहाबिल मुसख्खर बैनस समाइ वल अर्द, मैं हूँ बादलों को जमीन आसमान के दरमियान टिकाता। अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, देखो तुम्हारा रब बादलों को कैसे हाँकता है, कैसे हाँकता है और उनको आपस में जोड़ता है। वयजअलहु रुकामन, फिर उनकी तह बना देता है, तह दर तह उनको ऊपर ले जाता है। ये कलाम उस वक्त उतर रहा है जब बादलों से ऊपर जाकर किसी ने नहीं देखा,
آج بادلوں کے اوپر جا کر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ طے در طے لگ رہے ہیں، اور وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی وادی میں بن دیکھے اللہ کے کلام کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ اللہ ہے جو بادلوں کو مسخر کرتا ہے، ایسے پانی کے خزان اور ایسے پانی کے ٹینک بنا دیے، اندر چلے جائیں تو ایک قطرہ پانی نہیں، دیوار نہیں، ٹونٹی نہیں، کوئی موٹر نہیں، کوئی پائپ نہیں، اندر جائیں تو قطرہ نہیں، برسا دے تو ساری دنیا کو غرق کر دے، ایک بادل ساری دنیا کو غرق کر سکتا ہے۔ یہ اللہ اپنی قدرت کے نمونے دکھاتا ہے۔ پانی برسایا اپنی طاقت سے، ہم تو پانی کو استعمال کرتے ہیں، پانی بنانے والا کون؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، مجھے بتاؤ اگر میں پانی کو ختم کر دوں کوئی ہے پانی لانے والا؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، یہ بارش تم لاتے ہو کہ میں لاتا ہوں؟ پانی کا میں بناتا ہوں، میں ہی تمہیں عقل دیتا ہوں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، پھر میں پانی لگا دوں، دانا ڈال دوں، اللہ کہ نہیں پھٹنا، کون پھاڑے گا اسے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں ہوں، میں سببنا الماء صبا، پانی برساتا ہوں ایک انداز، انوکھے انداز کے ساتھ، ثم شققنا الارض شقا، زمین پھاڑتا ہوں اپنی قدرت سے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، دانے اگاتا ہوں، فالق الحب دانے کو پھاڑا، والنوا گٹھلی کو پھاڑا، اور کیا کہا؟ انبتنا حدائق ذات بہجہ، اور رنگا رنگ کے باغات بنا دیے، وما تخرج من ثمرۃ من اکمامها، پھر ان درختوں کا تنا بنانا، ان میں ڈالیاں، ان میں شاخیں، شاخوں پہ پتے، ان پہ شگوفے، شگوفوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پھل لگاتا ہے، کسی کو میٹھا، کسی کو نمکین، اور کسی کو کڑوا، کسی کو سفید، کسی کو پیلا، کسی کو زرد، کسی کو سبز، یہ سارے رنگ اللہ اپنی قدرت سے دیتا ہے۔ ساری کائنات اللہ کی مٹھی میں ہے، جو ہوگا وہاں سے ہوگا، نہیں ہوگا اوپر سے نہیں ہوگا۔ میں اور آپ جب تک اوپر سے فیصلہ نہ ہو کچھ نہیں کر سکتے، کوئی قوم عزت نہیں پا سکتی اللہ کی چاہت کے بغیر، کوئی ذلیل نہیں ہوتا اللہ مگر اللہ کی چاہت کے ساتھ، کسی کو مال نہیں ملتا مگر اللہ کے ارادے کے ساتھ۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جسے چاہوں دے دوں، ویقدر، جس کا چاہوں تنگ کر دوں، دروازے بند کر دوں، کھل نہیں سکتے، کھول دوں، بند نہیں ہو سکتے۔ موت کا پیغام آ جائے تو حفاظت کے ساری آہنی دیواروں کو اللہ توڑ دے گا، اور حفاظت کا پیغام آ جائے تو موت کے محیط سائے کے اندر سے اللہ زندگی کے اسباب نکال دے گا۔ عزت کا فیصلہ کر دے تو کائنات کی ہر چیز میں سے عزت نکلے گی، اور ذلت کا فیصلہ کر دے تو کائنات کی ہر چیز میں سے ذلت نکلے گی۔ وہ محبت کا فیصلہ کر دے تو ہر چیز سے محبت پھوٹے گی، وہ ذلت کا فیصلہ کر دے تو ہر چیز سے ذلت آئے گی، نفرت کا فیصلہ کر دے تو ہر چیز سے نفرت آئے گی۔ نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جوڑا جوڑا کشتی میں رکھو، انہوں نے کہا اللہ ماذا افعل بالاسد والبقر والحرۃ والحمام، اے اللہ جوڑا جوڑا جو رکھوں، شیر کھائے گا گائے کو، بھیڑیا کھائے گا بکری کو، بلی کھائے گی کبوتر کو، یہ تین کی نسل تو ختم، ان کی نسل کیسے چلے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من القی بینہم العداوۃ یا نوح، ان میں دشمنی کس نے ڈالی اے نوح؟ کہا اللہ آپ نے ڈالی، وسأؤلف بینہم، میں ان میں محبت ڈال دوں گا۔ اللہ محبت ڈالتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اگر میرے حبیب آپ سارا جہان بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے، میں نے محبت کو پیدا کیا ہے۔ محبت بھی مخلوق ہے، اللہ لاتا ہے، نفرت بھی مخلوق ہے، اللہ لاتا ہے، ذلت بھی مخلوق ہے، اللہ لاتا ہے، عزت بھی مخلوق ہے، اللہ لاتا ہے۔ صحت کا تعلق ہسپتالوں سے نہیں، آسمان کے فیصلوں سے ہے۔ بیماریوں کا تعلق غذاؤں سے نہیں، آسمان کے فیصلوں سے ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، بے شک نظام اسباب سے چلتا ہے، فیصلہ اوپر ہوتا ہے، سبب پھر حرکت میں آتا ہے جب اوپر فیصلہ وجود میں آتا ہے۔ اوپر فیصلہ ہو جائے صحت کا اور نیچے سارے امراض کے اسباب اکٹھے ہو جائیں، بیماری نہیں آئے گی۔ اوپر فیصلہ ہو جائے بیماری کا اور نیچے سارے صحت کے اسباب اکٹھے ہو جائیں، صحت نہیں آئے گی۔ اوپر فیصلہ ہو جائے شکست کا اور نیچے فتح کے اسباب اکٹھے ہو جائیں، فتح نہیں آئے گی۔ اوپر فیصلہ ہو جائے فتح کا اور نیچے شکست کے اسباب ہو جائیں، کبھی شکست نہیں آئے گی۔ حکومت تو اللہ کی ہے۔ هو الذی سخر البحر، کا سمندر میرے ہاتھ میں، رفع السماوات بغیر عمد ترونها، آسمان میرے ہاتھ میں، جعل لكم الارض ذلولا، زمین میں الارض جميعا قبضته يوم القیامہ، زمین میری مٹھی میں، والجبال ارساها، یہ سمندر یہ پہاڑ میری مٹھی میں، اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی چارہ میرے قبضے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کو الگ فرما رہے ہیں، ایک ایک کو الگ فرما رہے ہیں۔
इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिह, हर चीज मेरे सामने सजदा रेज है, हर चीज पर अल्लाह तबारक व तआला का कब्जा है। ये सारा कायनाती नक्शा जैसे उसने बनाया है वैसे ही इसका मालिक है। ये नहीं है कि साइंस वालों ने ताकत हासिल करके इक़्तिदार हासिल कर लिया है, नहीं, अल्लाह ने चाहा मिल गया, अल्लाह ने चाहा मिल गया, सबब बना, अल्लाह का इरादा शामिल हाल हुआ। जब अल्लाह चाहेगा तोड़ देगा। ये नहीं है कि अल्लाह ने दुनिया बना दी और फारिग होकर बैठ गया है, अब दौड़ लगाने वाले दौड़ लगा रहे हैं, जो जितनी दौड़ लगाएगा वो आगे निकल जाएगा। नहीं, अल्लाह जिसको पकड़ लेगा वो दौड़ नहीं सकता, अल्लाह जिसको छोड़ देगा उसे पकड़ कोई नहीं सकता। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह का ये निज़ाम अंधाधुंध नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हमें कहा तुम बैठ जाओ, नहीं, ये बात नहीं है। अल्लाह ने असबाब बनाए, इन असबाब को बेकार समझना जाहिलियत है, और इन असबाब पर मदार समझना गुमराही है। ये समझना कि असबाब कुछ नहीं, ये जहालत है, और ये समझना कि यही सब कुछ है, ये गुमराही है। ये कुछ नहीं है मेरे भाइयों। ना जानना भी जहालत है और गलत जानना भी जहालत है। ना जाना ये भी जाहिल और गलत जाना ये भी जाहिल। घोड़े को नहीं जाना ये भी जहालत है, और गधे को घोड़ा कह रहा है ये भी जहालत है, गलत जाना। आज हमने जाना तो है पर गलत जाना। हमने असबाब को असल समझा, पैसे को असल समझा, रुपए को असल समझा, मादियत को असल समझा। ये हमारी जहालत है। ये तो असबाब है, मिट्टी के माधुर है, शतरंज के मोहरे हैं, जिनकी रस्सी अल्लाह के हाथ में है। जिधर फेरेगा उधर को फिरते चले जाएंगे, जिधर को चाहेगा उधर को मोड़ देगा। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, बनाने वाला इनसे गाफिल नहीं, इसके हाथ से निकले हुए नहीं, उसी के कब्जे में है, उसी की ताकत में है, उसी के साथ सारा निजाम चलता है। कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमद इला यौमिल क़ियामह मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़िया अफला तस्मऊन। मुझे बताओ, अगर मैं रात को कह दूं खड़ी हो जा, सूरज को कह दूं निकलना नहीं, कोई है जो सूरज लाएगा? रात पर कब्जा है। कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहार सरमद, मुझे बताओ अगर मैं सूरज को कह दूं खड़ा हो जा, इला यौमिल क़ियामा, डूबना नहीं क़यामत तक, मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैल, कौन है जो रात लाएगा? किसके कब्जा कुदरत में है दिन रात का लाना? तसरीफ़ुर रियाह, हवाएं कौन लाता है? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, का ज़मीन आसमान में गौर करो। वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, दिन रात के आने जाने में गौर करो। कैसे दिन लंबा होता है, छोटा होता है, और रात लंबी होती है, छोटी होती है, सर्दी आती है, गर्मी आती है। ज़मीन एक गेंद है जो फिजा में घूम रहा है, 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से सूरज के गिर्द घूम रहा है। अल्लाह ने इसका कुतर 24,000 मील बनाया। अगर अल्लाह पाक उसको 48,000 मील कर देता तो रात दुगनी होती, दिन दुगना होता, रात से भी थक जाते, दिन से भी थक जाते। अल्लाह इसके कुतर को 12,000 कर देता तो दिन आधा हो जाता, रात आधी हो जाती, न दिन के काम खत्म होते, न रात का आराम खत्म होता। फ़क़दरना फ़निअमल क़ादिरून, ये वो अंदाजा लगाने वाला जिसने अंदाजा लगाया कि कितने दिन से मेरे बंदों का काम चलता है, कितनी रात से मेरे बंदों को आराम मिलता है। ये तो ऊपर से फैसला कर रहा है। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फिर जमीन को 23 डिग्री के जाविये पे झुका दिया। अगर अल्लाह इसको यूं सीधा कर देता तो जमीन में से मौसम खत्म हो जाते। ये मौसम यूं थोड़ा सा झुकाया है, अगर यूं सीधी हो जाती तो शुमाल और जनूब के जो पोल हैं उनसे जब हवाएं चलती तो सारी जमीन पर बर्फ ही बर्फ हो जाती, और जब वो हवाएं बंद हो जाती तो जमीन सूरज की गर्मी सारी जमीन को बमे इंसानों के झुलसा के खत्म कर देती। अल्लाह ने उसको थोड़ा सा यूं झुकाया। अब गर्मी भी आ रही है अंदाजे के साथ, सर्दी भी आ रही अंदाजे के साथ, बहार भी है, खिज़ां भी है, और इनकी तब्दीली के साथ फल भी बदले, सब्जियां भी बदली, और इनके साथ मिजाज भी बदले। अल्लाह ने उसको थोड़ा सा यूं कर दिया है। इसको यूं करने में किसी साइंसदान की ताकत नहीं खर्च हुई, अल्लाह की ताकत खर्च हुई है। और अल्लाह ने इसमें एक कशिश रखी कि ये चीजों को पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है। अगर अल्लाह पाक इस जमीन की कशिश को खत्म कर दे तो यही जमीन, हाँ उनका मेरा बंगला 1 करोड़ का है, यही बंगलों समेत जमीन अगर अल्लाह इसकी कशिश को खत्म कर दे, और न्यूटन ने कशिश रखी नहीं थी, दरियाफ्त की थी, अल्लाह इसकी कशिश को खत्म कर दे तो यही जमीन 6000 मील फी घंटा की रफ्तार से सूरज की तरफ दौड़ना शुरू कर देगी। जो कि सूरज जमीन को यूं अपनी तरफ खींच रहा है और जमीन अपनी ताकत से उसकी ताकत को तोड़ रही है। इन दोनों की ताकत टकराती है और दिन रात का अल्लाह निजाम बैठ के चला रहा। हम चला रहे, थोड़ा सा अल्लाह ने इल्म दे दिया, मुतकब्बिर बन गए तो जाहिल हैं, जाहिल मुतलक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, अल्लाह अगर ये जमीन आसमान आपकी ना मानते तो आप क्या करते? अल्लाह ने फरमाया, एक जानवर मेरे पास ऐसा है, अगर उसको छोड़ देता तो सातों जमीन आसमान को यूं निकल जाता। या अल्लाह
وہ بلا کہاں رہتی ہے؟ این تلک الدابہ، وہ کہاں ہے اتنی بڑی بلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مرج من مروجی، میری چراگاہوں میں چرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی این ذالک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی علم من علومی، میرے علم کے خزانوں میں ہے، تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا ہے۔ اپنی قدرت اگر زمین کی کشش کو اللہ توڑ دے تو 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین دوڑے گی سورج کی طرف، جس کا درجہ حرارت 12000 فارنہائٹ ہے، 12000، اور اس میں 3 لاکھ میل لمبا آگ کا شعلہ لپکتا ہے، اور یہ چند ہفتوں میں 3-4 ہفتوں میں یہ زمین سورج کے اندر جا گرتی، جس میں ساری انسانیت بھی بسم، اور ان کے بنگلے بھی، ان کے ایٹم بھی، ان کے راکٹ بھی، ان کی حکومتیں بھی، سب ختم۔ اللہ کا فضل ہے جو ہم زمین پر ہیں، اوپر سے ہوا نے دبایا ہوا ہے، نیچے سے زمین نے پکڑا ہوا ہے، ہر انسان کے اوپر اللہ نے 280 من ہوا کا دباؤ رکھا ہوا ہے، اور نیچے سے زمین نے جکڑا ہوا ہے۔ اگر اللہ ہوا کو اٹھا دے، ہوا کو کہتے چلی جا، تو ہوا کے اوپر جاتے ہی پانی بھی ختم ہو جائے گا، پانی بھی اوپر چلا جائے گا، جیسے چاند پہ ہوا نہیں ہے پانی بھی نہیں۔ اگر اللہ زمین کی ہوا کو ختم کر دے، پانی بھی ساتھ چلا جائے گا۔ اب دکھاؤ زندگی گزار کر، ہم تو قدم قدم پر اللہ کے محتاج ہیں، سو کر اٹھ نہیں سکتے، پیشاب اللہ بند کر دے نکال نہیں سکتے، اور اللہ پاک اس کو چلا دے بند نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، 3 آدمی بھاگے ایک غار میں چلے گئے، اور اس کا دروازہ بند کر دیا، کہنے لگے یہاں پانی نہیں آئے گا۔ تینوں آرام سے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد تینوں کو پیشاب آیا، اکٹھا پیشاب کرنا شروع کیا، اللہ نے پیشاب کو حکم دے دیا، پیشاب چلنا شروع ہوا، وہ روکتے روکتے اسی میں غرق ہو کے ختم ہو۔ ہم تو اپنی ذات میں اللہ کے محتاج ہیں، لقمہ منہ میں جانے کے بعد کون زبان پہ ذائقے بناتا ہے؟ میں نے بنا ہے 3000 چھوٹے چھوٹے کھانے ہیں زبان کے اندر جو ذائقہ دیتے ہیں، میٹھا کھا رہے ہو، گرم کھا رہے ہو، نمکین کھا رہے ہو، کڑوا کھا رہے ہو، کسیلا کھا رہے ہو، نرم کھا رہے ہو، سخت کھا رہے ہو۔ یہ میں نے یار طاقت رکھی ہے، اللہ اس کو ختم کر دے، اللہ ان خانوں کو بند کر دے، مٹی کھا رہا ہے، گوشت کھا رہا ہے، پتہ نہیں چلے گا۔ نوالا اندر جانے کے بعد اللہ کے حکم کا محتاج ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ نہیں کہ میرے نوالے کے ساتھ اب کیا بننے والا ہے، اور صدر صاحب کو بھی پتہ نہیں کہ میرے نوالے کے ساتھ اب کیا بننے والا ہے۔ اللہ اپنا نظام چلاتا ہے۔ آنکھوں میں نور رکھا، کہاں سے خریدا ہے؟ کون سے سبب کے ساتھ آنکھوں کو نور میں نے کس سبب کے ساتھ آنکھوں کا نور حاصل کیا ہے؟ 130 ملین ریفلیکٹر اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں لگائے ہوئے، 130 ملین کیمرے اتنی سی آنکھ کے اندر اللہ نے فٹ کیے ہیں۔ کون ڈاکٹر فٹ کرتا ہے؟ یہ نور کون لاتا ہے؟ 1 لاکھ ٹیلی فون ایک کان کے اندر پھنسے ہوئے، یہ ٹیلی فون کون فٹ کرتا ہے؟ یہ سارے کنیکشن کٹ رہے ہیں بل نہ دینے کی وجہ سے، کبھی اللہ نے بھی کنیکشن کاٹا ہے؟ بجلی کا بل نہ دو، کنیکشن کٹ گیا، اللہ نے آنکھ میں روشنی رکھ دی، کہا چل دیکھتا رہے، میں نہیں کنیکشن کاٹتا، ایک مطالبہ ضرور کرتا ہوں، یا ابن آدم جعلت لك عینین وجعلت لهم الغطاء فانظر بعینیک ما احللته لك فإن عرض لك ما حرمت عليك اطبق عليهم الغطاء۔ اے میرے بندے، تجھے آنکھیں دی ہیں، ان میں نور رکھا ہے، ان پر پردہ لگایا ہے، ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو میں کہتا ہوں، یہ میرا بل ہے۔ اللہ نے بل مانگا ہے کہ ان آنکھوں سے وہ دیکھ جو میں کہتا ہوں، اور اگر تیرے سامنے ایسی صورت نظر آئے، ایسی مورت نظر آئے جس کو دیکھنا میں نے تیرے لیے منع کیا ہے، غیر محرم کی شکل آ جائے، اجنبی عورت کی شکل آ جائے، اور ایسی شکل آ جائے جس کو میں نے کہا ہے مت دیکھ، اطبق علیہم الغطاء، تو یہ پردہ گرا لیا کر، میرا اتنا ہی بل ہے۔ اگر ہم یہ بل ادا کریں پھر بھی نور ملتا ہے، اور یہ بل ادا نہ کریں پھر بھی نور ملتا ہے، لیکن ہمیں خبر سنا دی۔ ہاں، غافل نہیں ہے اللہ۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اب تو دیکھ جو دیکھ رہا ہے، اور یہ یاد رکھ تیری آنکھ جو دیکھ رہی ہے لکھا جا رہا ہے، ایک دن پوچھوں گا۔ اپنے کانوں سے سن جو سنتا ہے، اور یاد رکھ تیرے کانوں سے میں نے ایک دن پوچھنا ہے کیا سنا تھا۔ اپنے دل میں سوچ جو سوچتا ہے، یاد رکھ تیرے دل کے سارے خیالات کو میں نکال کر پوچھوں گا، یہ کیا منصوبہ بنایا تھا، یہ کیا سوچا تھا۔ غافل نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا، غافل نہیں ہوں۔ کیوں؟ تو پکڑتا کیوں نہیں؟ پکڑتا اس لیے نہیں کہ میرے آقا نے فرمایا انکم اليوم فی دار العمل ولا حساب، تم حساب کی دنیا میں نہیں ہو، عمل کی دنیا میں ہو۔ امتحان گاہ کے اندر نتیجے نہیں سنائے جاتے، امتحان گاہ میں پیپر لیے جاتے ہیں، نتیجے اس کے بعد سنائے جاتے ہیں۔ امتحان گاہ میں ہم چل رہے ہیں، اللہ نے بتا دیا، غافل نہیں ہوں۔ فیصلے کا دن کون ہے، کب ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ معین ہے، اس کی کیا صفت ہے؟ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، وہ تم سب کے لیے فیصلے کا دن ہے، الگ الگ نہیں، سب کے لیے۔ اور کیا ہے؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی کیا ہے؟ الی یوم القیامہ،
إلى ميقات يوم معلوم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. اس دن تمہیں جمع کرنا ہے. یوم تشقق السماء بالغمام, جس دن آسمان پھٹے گا. ونزل الملائکۃ تنزیلا, فرشتے آئیں گے. یوم یقوم الروح والملائکہ, فرشتے جبرائیل صف بنا کے کھڑے ہوں گے. عنت الوجوہ, چہرے جھکے ہوئے. خشعت الاصوات, آوازوں پر مہریں, بند آوازیں. ينظرون من طرف خفی, یوں یوں کنکھیوں سے دیکھیں گے. اللہ کا خوف دلوں پر چھایا ہوا ہو. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ, چھپ نہیں سکتے اس دن. يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر. بھاگنا چاہیے, بھاگ نہیں سکتے. لا تنفذون الا بسلطان, لڑ نہیں سکتے. اللہ آیا. والملك على ارجائها, فرشتے کناروں پہ آ گئے. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية, اللہ کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے سروں کے اوپر. يوم القارعة القارعة ما القارعة الحاقة ما الحاقة إذا زلزلت الأرض زلزالها اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم انظرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. اللہ اپنے قرآن میں اس دن کی ہیبت کو بتا رہا ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت, تو دیکھے گا دودھ پلانے والی بچے چھوڑ دیں گے. یوم یجعل الولدان شیبا, دیکھے گا بچے بوڑھے ہو جائیں گے. السماء منفطر به, آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انفطرت, آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے. اور یہ پہاڑ فقل ينسفها ربي نسفا, اللہ ان کو روئی کی طرح دھن کے رکھ دے گا. بڑی ہیبت والا دن ہے. یہ دنیا کی عدالتوں میں چلا جائے مجرم تو تھر تھر کانپتا ہے. جہاں ہزاروں راستے بھاگنے کے ہیں, اس دن کون بھاگ سکتا ہے جس دن احکم الحاکمین فیصلہ سنانے والا ہے. دنیا میں کیوں نہیں سناتا؟ عدل دنیا حساب کی جگہ نہیں. ایک آدمی 10 قتل کرتا ہے, پکڑا جاتا ہے, ایک ہی دفعہ تو پھانسی چڑھے گا, باقی 9 کے قتل کا بدلہ کس سے لیا جائے؟ اب اس سے لو بدلہ, یہ تو ختم ہو گیا. جج کہتا ہے 10 دفعہ پھانسی دے دو, ایک ہی دفعہ چڑھا ہے, باقی 9 کا بدلہ کس سے لے؟ دنیا دارالعمل ہے, دارالحساب نہیں ہے, حساب آگے ہے. قرآن پاک کی سب سے ہیبت ناک آیت, سب سے خوفناک آیت, سب سے زیادہ جو ڈرانے والی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہ علماء نے لکھا اخوف آیت فی القرآن, قرآن کی سب سے ہیبت ناک, سب سے خوفناک آیت یہ ہے کہ لوگوں کان کھول کے سن لو, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اچھائی کا بدلہ پاؤ گے, اور رائی کے دانے کے برابر برائی کبھی بدلہ پاؤ. وہ غافل نہیں ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم, 3 اکٹھے ہو جاؤ, منصوبہ بن رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. شراب کا دور چل رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ کہتا میں دیکھ رہا ہوں. الا هو رابعهم, چوتھا میں ہوں. ولا خمسة الا هو سادسهم, تم 5 اور چھٹا میں ہوں. کہاں جاؤ گے؟ زمین کے اندر چلے جاؤ. یعلم ما یلج فی الارض, میں زمین کے اندر کو بھی جانتا ہوں کیا ہے. اس کائنات پر اللہ اکیلے کا قبضہ ہے, وہی بادشاہ ہے. یہاں سے عزت کبھی نکلتی ہے, یہیں سے ذلت کبھی نکلتی ہے. میرے بھائیو, اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں. دنیا کے اسباب پر مدار بھی نہیں ہے, اور یہ اسباب بیکار بھی نہیں ہے. اللہ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا, ہم جاہل ہیں, ہم سمجھتے ہیں اسباب اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بناتا ہوں, میرے کام مجھ سے بنتے ہیں. قارون کے مال نے اسے نفع نہ دیا, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں. دنیا کے اسباب پر مدار بھی نہیں ہے, اور یہ اسباب بیکار بھی نہیں ہے. اللہ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا, ہم جاہل ہیں, ہم سمجھتے ہیں اسباب اور پیسے سے سارے کام بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بناتا ہوں, میرے کام مجھ سے بنتے ہیں. قارون کے مال نے اسے نفع نہ دیا, فرعون کی حکومت اس کے کام نہ آئی, کہاں چلی گئی؟ اللہ نے پہلی قوموں کی کس سے سنا ہے؟ وہ روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے صفحہ ہستی سے نیست و نابود نہیں ہوئے, وہ اللہ کے عوامر سے ٹکرائے. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً, میں نے کتنی بستیوں کو یوں چکی میں پیس کے رکھ دیا. کیوں پیسا؟ ظالم تھے, نافرمان تھے. اللہ کی سنت بدلتی نہیں, جو پہلے تھی وہ یاد ہے. یہ نظام کائنات ہمارے موافق ہو جائے, اس کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنا کے بھیجا ہے کہ اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہو تو یہ راستہ ہے, کامیابی چاہتے ہو یہ راستہ ہے, غنا چاہتے ہو یہ راستہ ہے, دنیا آخرت کی سعادت چاہتے ہو یہ راستہ ہے. یہ عزت اور سعادت تمہیں امریکہ روس سے نہیں ملے گی, ایٹم راکٹ میں نہیں ملے گی, یہاں سے ملے گی جس کا نام میں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. جب آپ معراج میں تشریف لے گئے, آپ نے اس کے اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما,
اے اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا، وَعَلَمْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کیا، وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہواؤں کو مسخر کیا، وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي اے اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَلَّا ذُكِرْتَ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي اے میرے حبیب میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک میرے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا گیا ہے۔ اب آپ کا نام میرے نام کے ساتھ چلے گا، آپ دنیا میں ہوں تو بھی، دنیا سے پردہ کر گئے تو بھی آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اب یہ نہیں بدل سکتا، اللہ نے اعلان کیا ہے جسے عزت چاہیے، سعادت چاہیے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں چاہیے، وہ میرے نبی کے در پر آئے۔ یا ابا سفیان آپ اعلان کر رہے ہیں جئتکم بخیر الدنیا و کرامت الآخرہ، اے ابو سفیان میری مانو، میری دنیا اور آخرت کی عزتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقوں پر چلنا اور ثابت قدم رہنا۔ اب پہلے یہ یقین بنانا پڑے گا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ پاک سے عزت اور کامیابی لینے کا راستہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، لہٰذا ہم نبی کے طریقے پر چلیں گے۔ نبی کے طریقے پر چلنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنی دنیا کو چھوڑنا نہیں، موڑنا ہے، موڑنا۔ دنیا میں 3 بڑے شعبے ہیں جن کے ساتھ سارے شعبے آ کر ملتے ہیں، زراعت، تجارت، حکومت، یہ 3 بڑے شعبے ہیں، باقی سارے ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ 3 بڑے شعبے ہیں، آپ نے تینوں کی نفی کی ہے۔ نفی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ان میں ایسے نہ چلو جیسے دنیا چلتی ہے، ان میں ایسے چلو جیسے میں کہتا ہوں، چاہے حکومت آئے چاہے جائے، زراعت آتی ہے تو آئے، جاتی ہے تو جائے، تجارت رہتی ہے تو رہے، جاتی ہے تو جائے، لیکن کرو وہ جو میں کہتا ہوں۔ تجارت مقصد نہیں، تجارت مقصد کا کیا مطلب ہے کہ بھائی تجارت کرو جیسے بھی کرو، اپنی تجارت کو پھیلاؤ جیسے بھی پھیلاؤ، نہیں، تجارت ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ ہے اور اللہ کا نبی ہے اور اس کی زندگی کی سنت ہے، لہذا اس کے مطابق کریں گے، پھیل جائے یا ختم ہو جائے۔ جسے آپ نے فرمایا ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، میرے رب نے مجھے نہیں کہا تاجر بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ اپنی تجارت کو نبی کے طرز میں ڈھال دو، چاہے تھوڑا نفع ہے چاہے زیادہ نفع ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تمہاری تجارت سود پہ چلے گی، ورضیتم بالزرع، اور زمینداری پر تم راضی ہو جاؤ گے، واخذتم اذناب البقر، اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو، بیلوں کی دمیں، ہر وقت زراعت زراعت زراعت، وترکتم الجہاد، اصل کام چھوڑ دو گے اللہ کے کلمے کے لیے جہاد کرنا، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تم پر ذلت کی چادر چڑھا دے۔ ہم زراعت کریں گے جیسے اللہ نے کہا، تجارت کریں گے جیسے اللہ کے حبیب نے بتایا۔ تو تیسرا شعبہ الا وان روح الاسلام دائرہ حضور مال کتاب ہے صدار، سنو آج اسلام زندہ ہے، حرکت کر رہا ہے، تم بھی حرکت کرو۔ الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تفارق الکتاب، سنو ایک دن آئے گا حکومت الگ ہو جائے گی، میری کتاب الگ ہو جائے گی، تم حکومت کو چھوڑ دینا، میری کتاب کو نہ چھوڑنا۔ اب اگر حکومت ملتی ہو کتاب چھوڑ کر تو ایسی حکومت کو بھاڑ میں ڈال دو، آگ لگا دو، اور اگر حکومت ملتی ہو کتاب کے ساتھ تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کرو۔ تجارت آتی ہو کتاب کو پکڑنے کے ساتھ الحمدللہ، اور اگر تجارت آئے اور کتاب جائے تو تجارت کو چھوڑ دو، کتاب کو نہ چھوڑو۔ کہا حکومت والے کتاب اور سنت کو توڑ دیں گے، تم ان کا ساتھ نہ دینا، میری کتاب کو پکڑنا۔ الا وانہ سیولی علیکم امراء، سنو تم پر ایسے حاکم آئیں گے، ان اطعتموہم اضلوکم، ان کی مانو گے تمہیں گمراہ کریں گے، جہنم میں لے جائیں گے، ان خالفتموہم قتلوکم، ان کا ساتھ نہیں لوگے تمہیں خوار کریں گے، قتل کریں گے۔ اب صحابہ حیران، مانے تو آخرت گئی، نہ مانے تو دنیا گئی، تو آپ انہوں نے پوچھا فماذا نصنع یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کونوا کآل عیسیٰ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح بن جانا، حملوا علی الاخشاب، جنہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا، ونشروا بالمناشیر، جنہیں آروں سے چیرا گیا، فوالذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعۃ اللہ خیر من حیاۃ فی معصیۃ الخالق او کما قال، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، فرما برداری میں مر جانا نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو بھائی ہم بکاؤ مال نہیں، کرسی پہ بک گئے، تجارت میں بک گئے، زراعت پہ بک گئے، عہدوں پہ بک گئے، مناصب پہ بک گئے، نہیں، ہم تو پہلے بھی بکے ہوئے ہیں، اللہ رسول کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جان مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں ہمارے جان مال کو خرید لیا ہے، آزاد چھوڑیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طرز میں ڈھلنا، اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے حبیب سے،
پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی حضور کا نام نہیں لیا. ہر نبی کو اللہ نے نام سے پکارا ہے, یا یوسف, یا ابراہیم, یا داؤد, یا نوح. نام نہیں اللہ نے. قرآن میں 227 دفعہ اللہ نے حضور کو پکارا ہے, ایک دفعہ بھی اللہ نے نام نہیں لیا. یا احمد یہی کہا, یا محمد نہیں کہا, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. لقب سے پکارا ہے, لقب سے. یہ احترام ہے. کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں کھائی, اللہ نے اپنے حبیب کی قسم کھائی ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. آپ کی جان کی قسم یہ اندھے ہیں اور نشے میں چل رہے ہیں. کسی نبی کو اللہ نے 2 نام اپنے نہیں عطا فرمائے, اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے 2 نام عطا فرمائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. اللہ بھی رؤوف, نبی بھی رؤوف. اللہ بھی رحیم, نبی بھی رحیم. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا الم نشرح لک صدرک, ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ویسر لی امری, میرا کام آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ووضعنا عنک وزرک, ہم نے آپ کے بوجھ ختم کر دیے, کام آسان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الاخرین, اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر اونچا کر دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے طلب کی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی, اللہ مجھے امید ہے تو مجھے معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر, اے میرے حبیب میں نے آپ کے اگلے پچھلے ختم کر دیا. فرق ہے یہ جو اللہ جل جلالہ نے سب سے اونچا مقام دیا, ساری کائنات میں سے چھانٹا, محبوب بنایا, حبیب بنایا. آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا, میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا. انا قاعدهم اذا وفدوا, میں سب سے آگے چلنے والا ہوں گا میدان حشر کی طرف. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ, اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. یوم القیامہ اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم من سواہ, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مسلمان میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها, سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں. وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی, ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. آپ نے فرمایا انی لعارف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي بابا من ابواب الجنه الا قال مرحبا مرحبا, میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں, جنت کے جس دروازے پر آئے گا وہ دروازہ کہے گا مرحبا 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 مرحبا, ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے. سلمان فارسی کہنے لگے ان هذا لمرتفع شانه یا رسول اللہ, یہ اونچی شان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا هو ابو بکر ابن ابی قحافہ, یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے آخری دروازے پکاریں گے. وہ عمر جو قتل کے ارادے سے نکلے اور اسلام کی دشمنی میں پیش جب نبوت کے دربار میں آئے اور آپ کے قدم پکڑے اور آپ کے سامنے جھکے اور آپ کے در کو تھاما اور آپ کے دامن کو تھاما اور آپ کا اتباع کیا, یہی عمر آپ دنیا میں فرما رہے ہیں. دنیا میں رأیت قصرا فی الجنہ, میں نے آج ایک محل دیکھا جنت میں. میں نے رضوان سے پوچھا لمن ھذا, یہ محل کس کا ہے؟ وہ کہنے لگا لفتم من قریش, ایک قریشی کا ہے. فظننت انہ لی, میرے جی میں آیا ایسا عالی شان محل میرا ہی ہو سکتا ہے اور نہیں کسی کا ہو سکتا. فذهبت لادخله, میں اس میں جانے لگا تو رضوان نے کہا انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یہ آپ کے امتی عمر بن خطاب کا محل ہے. ہاں, یہ وہ بت پرست ہیں جو 360 کے پجاری, وہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر جنت کے وارث بنے. پھر آپ نے حضرت عثمان کو دیکھا, یا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ, اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہے. انت رفیقی فی الجنہ, تو جنت میں میرا ساتھی ہے. پھر حضرت علی کا اپنے ہاتھ پکڑ لیا, یا علی اطرضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ, اے علی کیا تو بھی راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ حضرت علی رونے لگے, رضیت یا رسول اللہ, میں راضی ہوں یا رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا یا طلحہ, اے طلحہ, یا زبیر, اے زبیر, ان لکل نبی حواری فی الجنہ انتما حواری فی الجنہ, جنت میں ہر نبی کے مطلب باڈی گارڈ نہیں, باڈی گارڈ, اب میرے باڈی گارڈ طلحہ اور زبیر. بت پرستوں کو اللہ نے کہاں پہنچا دی. عمرو بن جموح پورے بت کے پجاری, بیٹے مسلمان ہو گئے, بھائی اس کو کیسے ایمان پہ لائیں, بوڑھا آدمی جلدی نہیں مانتا, دیر سے مانتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, رات کو اس کے بت کو اٹھا کر ایک کوڑے پہ ڈال کے آ گئے. صبح اٹھے, میرا خدا کہاں, میرا خدا کہاں, دیکھا تو کوڑے پر پڑا ہوا, کہا ہائے میرے اللہ, اگر مجھے پتہ چلتا تیرے ساتھ کس نے کیا تو میں اسے قتل کر دیتا. اس کو دھویا, نہلایا, غسل دے کر خوشبو لگا کر رکھ دیا, پوجا پاٹ کی,
رات کو وہ آئے پھر اسے اٹھا کے گندگی کے ڈھیر پہ رکھ دیا. 2-3 دن ایسا کیا تو وہ تھک گئے. رات کو ایک دن آئے, تلوار اس کے پاس رکھ دی, کہا بھائی میرا خدا, میں بوڑھا آدمی پہرا دے نہیں سکتا, یہ تلوار پڑی ہے, جو ہے تو خود ہی دفاع کر لینا. اب جب ان کے بیٹے آئے دیکھا تو تلوار پڑی, انہوں نے کیا کیا, باہر گئے اور ایک کتے کو دیکھا جو مرا پڑا تھا, ٹانگیں اوپر ہو چکی تھی پھول کر, ان ٹانگوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا. جب صبح ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا خدا, دیکھا تو خدا صاحب کتے کے ساتھ بندے ہوئے. لگ تیرا بیڑا غرق ہو جائے, تو خدا ہوتا تو کتے کے ساتھ نہ بنتا. مسلمان ہوئے اور پھر احد کی لڑائی میں آیا رسول اللہ, یہ لنگڑے تھے, اريد ان اطأ الجنت بعرجتي, میں چاہتا ہوں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی گھاس پہ چلوں. آپ نے فرمایا جانے دو اسے, شہید ہو گئے. آپ جب اس کی لاش پر سے گزرے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یطأ الجنہ, میں دیکھ رہا ہوں جنت کو روند رہا ہے. لیس بعرجتہ, لنگڑے پاؤں سے نہیں, بل برجلہ صحیحہ, صحیح پاؤں کے ساتھ جنت کو روند رہا ہے. وہ بلال جو حبشی غلام ساری عزتیں جہاں پڑی تھیں وہ در تو چھوڑ دیا, بھاگ رہے ہیں یہود و نصارہ کی طرف, جو ازلی دشمن اسلام کے, ازلی دشمن ایمان کے. کبوتر بلی کے دامن میں پناہ ڈھونڈے, جو پناہ دینے والے تھے ان کا تو ساتھ چھوڑ دیا. یا ابن آدم اذکرک وتنسانی, اے میرے بندے میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں, تو مجھے بھول جاتا ہے. استترک ولا تخشانی, میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں, تو کہتا کوئی نہیں جانتا, تو اور دلیر ہو جاتا ہے. تعرض عنی وانا مقبل علیک, تو ناراض ہو کے نافرمانی کر کے مجھ سے منہ موڑتا ہے, اور میں اس کے باوجود تجھے دیکھتا رہتا ہوں کہ کبھی تو توبہ کرے گا, کبھی تو توبہ کرے گا. ذکرتنی ذکرتک, تو یاد کرتا ہے میں یاد کرتا ہوں. نسیتنی ذکرتک, تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی یاد کرتا ہوں. اللہ کے سمندر کو غصہ آتا ہے, ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم. سمندر کہتا ہے اللہ اجازت کیوں نہیں دیتا ان سب کو میں غرق کر دوں. سمندر تو کراچی ہے, کئی ہزار کلومیٹر ہے, یہ زمین کہتی ہے, اسلام آباد کی زمین کہتی ہے, اور ہر زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے جس پر ہم دندناتے ہیں اور نافرمانی کی محفلیں سجاتے ہیں. والارض تستأذن فی ان تبتلع ابن آدم, زمین کہتی ہے اللہ میرا کلیجہ جل گیا, انہوں نے مجھے داغدار کر دیا. تنہم داغ شد, میرا روح داغدار ہے تیری نافرمانی سے, اللہ مجھے اجازت ہے میں کروٹ بدل لوں, اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر. فرشتوں کو غصہ آتا ہے, اللہ تیرا کھاتے ہیں تجھ سے ٹکراتے ہیں, ہمیں اجازت دے کو ختم کر دے. وہ مالک, وہ رحمان, رحیم, کریم, حنان, منان, اپنی صفتیں خود کرے. الملک القدوس, السلام المؤمن, المہیمن العزیز الجبار المتکبر, خالق, باری, مصور, لہ الاسماء الحسنى, خافض, رافع, معز, مذل, سمیع, بصیر, حکم, عادل, لطیف, خبیر, حنان, منان, دیان, اپنے صفاتی نام گنواتا ہے. اتنی صفتوں والا اللہ ایک چھوٹے سے افسر کی نافرمانی ہو جائے تو قہر برس جاتا ہے. اور اتنی جبروت والا اللہ یہ سارے دیکھتا ہے کہ زنا کیسے ہو رہا ہے, شراب کیسے پی جا رہی, اور سود کیسے لیا جا رہا ہے, ظلم کیسے ہو رہا ہے, قتل کیسے ہو رہا ہے. اس کے باوجود اس کی رحمت پہ صدقے جائیں. وہ زمین سے بھی کہتا ہے, سمندر سے بھی کہتا ہے, فرشتوں سے بھی کہتا ہے, ان کان عبدکم فشانکم بہ, اگر تم نے پیدا کیا تو پکڑو اسے. ان کان عبدی فمنی والی عبدی, اگر میں نے پیدا کیا تو دخل نہ دو, میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. ہمارا تو کسی بنی سے واسطہ ہے, یا کسی حکومت سے واسطہ ہے, یا کسی بادشاہ صدر وزیر سے واسطہ ہے, اس مالک سے واسطہ ہے کہ جس کے ساری صفتوں کو اکٹھا کیا جائے. اس کی صفت 99 صفتیں نہیں ہیں, لا محدود ہے, لا محدود ہے. 99 تو حدیث میں آئی ہے, لا محدود ہے. ان کو اکٹھا کریں تو دو بنتی ہیں, قہر اور مہر, قہر اور مہر. پھر ان دونوں میں ٹکراؤ کریں تو مہر قہر پہ غالب ہے. عرش کے اوپر سوائے اللہ کے کچھ نہیں, لیکن اللہ نے عرش کے اوپر ایک تختی لگوائی ہوئی ہے, اس تختی کے اوپر خود لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی. میرے بندوں کو سنا دو میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. ہمارا واسطہ کسی بلیے سے, آج کے حکمرانوں سے نہیں ہے, ماں باپ سے نہیں ہے, ماں باپ بھی معاف نہیں کرتے. اور اللہ کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی. اے میرے بندے, اول تو پوری دنیا کٹھی ہو کر گناہ کرے نا تو ان کے گناہ آسمان تک نہیں جا سکتے. پوری دنیا, یہ خلا اتنا بڑا ہے جو سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ 1 ارب سال روشنی کی رفتار سے اگر جہاز اڑتا رہے 1 ارب سال
تو اس خلا کا چکر نہیں کاٹ سکتا، آسمان تو آج تک کوئی دیکھ ہی نہیں سکا۔ لیکن اگر فرض کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک آدمی کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ میرے آسمان تک آ کر لگ جائیں اور پھر کہے اللہ مجھے معاف کر دے اور آنکھوں میں 2 قطرے آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میں سارے معاف کر دیتا ہوں، مجھے نہیں کوئی پوچھنے والا۔ جبریل علیہ السلام ہے، یا رسول اللہ انا لنکتب اعمال امتک، ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں، سوى الدموع، ہم آنسو نہیں لکھتے، آنسو نہیں لکھتے، آنسو کے لیے اللہ کا ایک الگ خانہ ہے علم کا۔ آپ نے پوچھا کیوں آنسو کیوں نہیں لکھتے؟ کہ یا رسول اللہ دمعۃ واحدۃ تطفئ بحور النار، آپ کی امت کے کسی آدمی کے، مرد عورت کے آنکھ سے ایک قطرہ جو نکلتا ہے نا اللہ کے خوف سے، یہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے، ہم کیسے لکھیں اس کو؟ کہ اس کا خزانہ اللہ کے علم میں ہے کہ ان آنسوں کو اللہ تولے گا۔ ہمارا تو ایسے رحیم و کریم سے واسطہ ہے جو دینے پہ خوش ہو، مانگنے پہ خوش، نہ مانگنے پہ ناراض۔ حشر کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اللہ کہے گا ایک لیا تجھے جنت، نہیں تو جہنم۔ وہ ماں باپ بیوی بچے سب کو چھان مارے گا، کوئی نہیں دے گا، آخر پریشان واپس لوٹے گا۔ ایک آدمی ملے گا، بھائی کیا بات ہے؟ کہ یار ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں۔ وہ کہے گا بھائی میری ہے ہی ایک، تو لے جا، میرے کسی کام کی نہیں۔ وہ بڑا شاداں فرحاں آئے گا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا مجھے نیکی مل گئی۔ اچھا کہاں سے ملی؟ آج تو ماں نہیں دیتی۔ تو اس آدمی نے کہا، اس کو بلاؤ، اسے بلائیں، کیوں بھائی تم نے نیکی کیوں دی؟ آج تو ماں نہیں دیتی۔ کہ اللہ میری ایک تھی، میرے کس کام کی؟ میں نے کہا اس کا کام بن جائے، میرے تو ہے جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تريد ان تكون اجود مني، تم اس سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، تو بھی اس کے ساتھ جنت میں جا۔ میرے بھائیو اب شیطان نے کیا چکر چلایا؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے لہذا اس کی نافرمانی کرو۔ یہ کیسی عجیب منطق ہے، یہ کیسا پاگل پن ہے کہ جو مہربانی کرے اس کی نافرمانی کرو اور یہ اللہ نے معاف کر دینا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ ارے میرے بھائیو کتا ایک روٹی کھا کے ساری رات پہرا دیتا ہے، پتہ ہے سورۃ والعادیات بڑی عجیب سورت ہے۔ ایک دن اس میں نے غور کیا، اللہ نے گھوڑے کی قسمیں کھائیں، وہ گھوڑے کی قسمیں کھا کر آگے ایک جملہ بولا ہے، یہ گھوڑے کی کیوں قسمیں کھائی ہیں؟ کیا ہے میرا بندہ جو گھوڑے کو نہیں دیکھتا، کبھی تو اس کے ذریعے سے دشمن پہ حملہ کرتا ہے، کبھی زین کستا ہے، کبھی مہمز لگاتا ہے، کبھی ایڑ لگاتا ہے، کبھی چابک مارتا ہے۔ کبھی گھوڑے نے بھی کہا کہ تھک گیا نہیں جاتا، کبھی گھوڑے نے بھی ٹرائی کی ہے، کبھی گھوڑے نے بھی تیرے خلاف کوئی شور مچایا ہے۔ تو زین رکھتا ہے وہ چلتا ہے، تو ایڑ لگاتا ہے وہ دوڑتا ہے، تو چابک لہراتا ہے وہ لپکتا ہے، تاپ مارتا ہے، چنگاری اڑاتا ہے، دن کو حملہ رات کو حملہ، انکار نہیں کرتا، نہ تو اس کا خالق نہ تو اس کا مالک، صرف دانہ ڈالتا ہے پانی پلاتا ہے، اور وہ تیرا فرما مردار۔ اور میں نے تجھے نطفے سے انسان بنایا، عدم سے وجود بخشا، زمین آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھولے، فرشتوں تک کو تیری خدمت پہ لگایا۔ میرا بندہ ان الانسان لربہ لکنود، تو میرا ناشکرا بن گیا، گھوڑے سے بھی سبق نہیں لیتا۔ ہمیں عزت ملے گی اللہ کے خزانوں سے، کامیابی اللہ کے خزانوں سے۔ ہمارا دستور کافر والا نہیں ہے کہ اسباب اکٹھے کرے گا تو عزت مل جائے گی۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، کافر کی اللہ کی سنت اور ہے، ہمارے لیے اور ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے ہمیں فوراً تھپڑ پڑے گا۔ اگر ایک فوجی فوج میں جانے کے بعد اگر وہ بے قاعدگی سے چلتا ہے، جیسے ہم عوام بے قاعدگی سے جہاں کھایا جہاں سویا جہاں پڑ گئے، تو اس کا تو کورٹ مارشل بھی۔ ہمارا کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ جو مرضی بیٹھ گیا، جب مرضی کھا لیا، جب مرضی سو لیا۔ ان کا فوجی بننے کے بعد قانون بدل گیا، عوام کے ساتھ قانون اور ہے، فوجی کے ساتھ قانون اور ہے، مسلمان کے ساتھ قانون اور ہے، کافر کے ساتھ قانون اور ہے۔ کافر کا قانون کیا ہے؟ ذرہم یاخذوا ویلعبوا، ذرہم یخوضوا ویلعبوا، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، مہلہم قلیلا انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ اللہ اپنا قانون بتا رہا ہے کہ کافر کو کیا کرتا ہوں؟ دنیا میں چھٹی دیتا ہوں، چل بھائی کر لے موت تک کر لے، آگے پکڑوں گا، ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ پھر بڑی زوردار۔ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ تو دنیا میں میری نافرمانی کرے گا، پہلے مہلت دوں گا، مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو پھر دنیا میں تھپڑ ماروں گا، دنیا میں پکڑ۔ مسلمان کی دنیا ہی میں، کافر کی اکٹھی آخرت میں۔ اگر اس کافر کو دنیا میں پکڑوانا ہے اللہ سے، کافر اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو ان سے بھی پیار ہے، یہ نہیں ان کو گرا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر کافر کو پکڑوانا ہے اللہ پاک سے اور یہودیت نصرانیت کو پٹوانا ہے اللہ پاک سے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ان کو دعوت دو، اللہ کی حجت پوری کرو ان پر، پھر اللہ کا قانون بدل جائے گا۔ پھر جیسے اللہ نے کیسر اور کسرا کو پٹوا دیا، مقوقس کو پٹوا دیا، اور جیسے اللہ پاک نے اس زمانے کے روم اور فارس کی طاقتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ پاک آج کے کیسر اور کسرا کو بھی توڑ دے گا۔ توڑنا اللہ نے ہے، ایٹم راکٹ سے کوئی نہیں ٹوٹا کرتا، اللہ توڑتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما،
آپ نے نہیں تیر مارا، میں نے مارا ہے، آپ نے نہیں مٹی پھینکی، میں نے پھینکی ہے، لم تقتلوہم، آپ نے نہیں قتل کیا، ولکن اللہ قتلہم، میں نے قتل کیا ہے۔ اور دنیا اور آخرت کی عزتوں کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہو کر گزرتا ہے۔ بادشاہی چاہیے یہاں سے ملے گی، عزت چاہیے یہاں سے ملے گی، کامیابی چاہیے یہاں سے ملے گی۔ بلال حبشی غلام، اسود، کالے، لیکن آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری ڈاچی اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرا ساتھ کے جنت میں داخل ہے۔ اتنی اونچی اڑان اڑے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کا نقیب بنا کر آگے آگے چلا دیا۔ اور آخرت کی عزتیں وہاں اور اللہ کا نبی ہمیں ایک زندگی دے کر گیا ہے اور ایک کام دے کر گیا ہے، ایک وردی پہنا کر گیا ہے۔ فوجی اگر وردی میں ہو تو حکومت کی ساری طاقت اس کے پیچھے ہوتی ہے، اور جب اس کی وردی اتر جاتی ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، تو سارا قانون بدل جاتا ہے۔ جب ہم نے محمدیت کی وردی پہنی ہوئی تھی تو اللہ کا قانون ہمارے ساتھ اور تھا، جب ہم نے محمدیت کا لبادہ اتار دیا تو اللہ تعالیٰ کا قانون بدل گیا۔ اللہ کو بندوں سے نہیں، اللہ کا مقرب بننے کے لیے واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہاں سے راستہ ہو کے جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا پڑے گا۔ اور میرے بھائیوں، ساری ماؤں سے زیادہ آپ نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ ساری دنیا کے باپ وہ شفقت نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں۔ ساری دنیا کے ہمدرد وہ ہمدردی نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں۔ 5 گھنٹے عرفات کے میدان میں ڈاچی پر بیٹھ کر دھوپ کے اندر آپ نے بغیر کھائے پیے مسلسل امت کے لیے رو رو کر مانگا ہے۔ ایسا بھی کوئی آیا؟ ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی، آپ نے کہا میں نے اپنی دعا قیامت کے دن محفوظ کر کے رکھی اپنی امت کے لیے۔ ہر نبی جہنم کو دیکھ کر کہے گا یا رب نفسی نفسی، اور ہمارے نبی فرمائیں گے یا رب امتی امتی۔ موت کے وقت آدمی بیوی بچوں کو یاد کرتا ہے، آپ موت کے وقت کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز پڑھنا نماز پڑھنا نماز پڑھنا۔ کیا حشر ہو گیا آج نماز کا؟ مرتے وقت بھی امت کو وصیت کی ہے نماز پڑھنا نماز پڑھنا۔ جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے، کوئی ایسا بھی دیکھا نبی جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے دعائیں کر جائے؟ آپ نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ایک ابلغ کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، شمر کی طرف اشارہ کیا، بد دعا اس کے لیے بھی نہیں کی۔ ایسے ظرف والا نبی حضرت کی داڑھی پکڑی، کہا کہ تو مر نہیں سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ اس قاتل کے لیے بد دعا نہیں کی۔ ایسا شفیق نبی بھی کوئی دیکھا؟ طائف کی وادی میں جو پتھر پڑے ہیں اور آپ لہو لہان ہو کے بے ہوش ہو کے گرے، زید بن حارثہ نے اٹھایا اور دشمن کے باغ میں پناہ لینے پہ مجبور ہوئے، جن کی حالت کو دیکھ کر جانی دشمنوں کے بھی آنسو نکل آئے۔ عتبہ اور شیبہ نے جب دیکھا تو دونوں بھائی رونے لگے، کہا ہے عبد المطلب کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تحرک لہما رحمہما، ان کے خون کو بھی جوش آ گیا اور رشتہ داری کا خون۔ کہنے لگے عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہو، جن پر دشمن بھی روئے۔ ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگے، زمین رونے لگی، پہاڑ میں کوئی تقریر نہیں، آپ کو کوئی خطابت نہیں کیا کر رہا ہوں، یہ حدیث بتا رہا ہوں۔ زمین روئی جس کا آپ کا خون گرا ہے، وہ پہاڑ روئے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور ساتوں آسمان کے عرش تک کے فرشتے رونے لگے جب آپ کو پتھر پڑے اور ہمارے جیسے ظالموں کے لیے پڑے کہ آج اسی کے در کو چھوڑ دیا ہے، اسی کی سنت کو مٹا دیا ہے۔ سنت ہی تو ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ روپیہ ہی تو ہے، کبھی کسی کو دیکھا یہ کہتے روپیہ ہی تو ہے، کبھی کسی کو دیکھا ایک ووٹ ہی تو ہے، کیا ہوتا ہے مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے۔ ایک نمبر ہی تو ہے، مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے۔ وہ تو ایک نمبر پہ پاس فیل ہو جاتے ہیں، ایک ووٹ پہ ہار جیت ہو جاتی ہے، ایک ایک روپے سے خزانے جمع ہوتے ہیں۔ سنتی باقی رہ گئی ہے، سنتی تو ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ وہ دل ہی دفن کر دیا جو اللہ رسول کی محبت میں تڑپتا تھا، پتہ نہیں کس غار میں، کن ویرانوں میں یا کن صحراؤں میں دفن کر کے آئے کہ آج اس کو صدیاں گزر گئی، مردہ دلوں کے ساتھ یہ امت دنیا میں زندگی بسر کر رہی۔ ایسے تو صحرا بھی ویران نہیں جیسے میرے آپ کے دل ویران ہو گئے، ایسے کھنڈروں میں وحشت نہیں جیسے آج میرے آپ کے دلوں سے وحشت برستی اور ٹپکتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی عزتیں بادشاہی میں نہیں ہیں، سرداری میں نہیں ہیں، فوج پولیس اسلحہ ہتھیاروں میں نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے۔ یہاں سے ملے گا جس کو بھی ملے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی دے کر گئے اور ایک کام دے کر گئے، زندگی دی کہ میری 24 گھنٹے کی یہ زندگی ہے، بادشاہ ہو تم بھی سن لو، غریب ہو تم بھی سن لو، جس میں ابو ذر غفاری جیسا فاقہ مست بھی کامیاب ہو سکتا ہے، جس کو ایک وقت کی ملی ساری زندگی دوسرے دن کی نہیں مل سکتی، ساری زندگی ایک دن کی ہوتی تو اگلے دن کی کبھی نہیں جمع ہوئی۔ ابو دردہ جیسا فقیر بھی ہے اور اس میں عثمان ابن عفان جیسے مالدار بھی ہیں، اور اس میں
ماں عبد الرحمن بن عوف جیسے صنعتکار سرمایہ دار بھی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار ترکہ چھوڑا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جیسے بادشاہ بھی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں ڈالنے لگے تو آسمان سے پرچہ گرا، سینے پر آیا، سینے پر سیدھا اٹھا کے دیکھا گیا، اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، برات من اللہ عمر بن عبدالعزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو دوزخ سے نجات دے دی، یہ اس کا پروانہ ہے۔ یہ بھی اسی در سے ملی۔ حکومت تو ولید نے بھی کی، سلیمان نے بھی کی، عبد الملک نے بھی کی، حکومت عمر نے بھی بن عبدالعزیز نے بھی کی۔ اس نے محمدیت کا لبادہ پہنا، انہوں نے کسرویت کا لبادہ پہنا، وہ ناکام ہوئے، یہ کامیاب ہوئے۔ اپنی ذات کا استعمال اصل ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ زندگی وجود میں آ جائے، میرے اندر بھی، ساری دنیا کے انسانوں میں